کوئی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسجد کے باہر کا تذکرہ نہیں ہے، ہر بندہ یہ کہے گا یہ مسجد کے باہر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس سے پوچھو مولانا صاحب ہم نے بتایا تو صحیح نا کہ مسجد کے اندر رحمت کیوں نہیں ہے، باہر کیوں ہے؟ خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے اگر وہ مسجد اقصیٰ کے باہر کی رحمت کو مان لے تو اسے رحمت کونین کی امت خضرا کی رحمت کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا جد الانبیاء 40 میل دور مسجد اقصیٰ سے ہو تو اللہ کہتا ہے رحمتیں اتر رہی ہے، تو جس نبی کا مزار مسجد کے اندر ہو، جس نبی کا مزار خود مسجد کے اندر ہو، اور ایسی مسجد جسے اللہ تعالیٰ کہے ایک پڑھو گے 50,000 کا ثواب ہوگا، اور جس کے متعلق خود سرور کائنات یہ فرمائے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری عائشہ کا کمرہ اور میرا منبر جہاں کھڑے ہوگے میں رشت و ہدایت کے تمہیں مینار سکھاتا ہوں اور بناتا ہوں صحابہ، یہ ساری جگہ جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ بولیے گا کیا ہے؟ وہاں لیٹا ابو بکر بھی جنتی ہے، وہاں لیٹا عمر بھی جنتی ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو میں نے کہا بھائی جان یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اگر مسجد کے باہر ہو رحمتیں ہیں، بڑی لمبی بحث اس پر ہو سکتی ہے۔ ہو کے اوپر اگر باہر رحمتیں ہیں تو کیوں ہیں؟ کسی مولوی کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے باہر فلاں پتھر پڑا ہے، مسجد اقصیٰ کے باہر حجر اسود ہے، مسجد اقصیٰ کے باہر آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ صرف اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ مسجد کے باہر رحمتیں برس رہی ہیں، اور تھوڑی سی ہاتھے میں نہیں 40 میل کے فاصلے پر برس رہی ہے۔ اور قاضی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ جب کوئی منافق سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے کہا 40 میل کیوں کہا؟ تو کہا 40 میل اس لیے کہا کہ 40 میل دور اسماعیل کے بابا، اسحاق کے بابا اور محمد عربی کے نور کے امیر حضرت ابراہیم کا مزار ہے، جو نور مصطفیٰ کا امیر ہو، اس کا مزار 40 میل کے فاصلے پر ہو۔ تو ایک قدم بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، ہر قدم پر اللہ نے کہا رحمتیں برس رہی ہے۔ تو جہاں جس حجرے کے اندر، جس کمرے کے اندر، جس گھر کے اندر آمینہ کا لال آیا ہے، جس گھر کے اندر ظہور مصطفیٰ ہوا ہے، جس گھر کے اندر میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہیں، تم تو مزار کی بات کرتے، اس گھر کی عظمت کی تم مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب آگے بڑھے تو یہ حولہ جو ہے اس کا ذکر اللہ نے اس میں کر دیا، اور آگے ایک بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات اللہ کا سارا کلام خوبصورت ہے، فَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دونوں طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس رب کی شان پر قربان جائیں۔ تب یہ نحوی، صرفی، منطقی نہیں تھی کچھ بھی، یہ علم اور بلاغت سب کچھ ادب یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اتنا فصیح اور بلیغ اور صرفی اور نحوی ہے کہ خالق کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے ایسے ایسے قانون قرآن کے اندر وضع کر دیے کہ جو مولوی انکار کرنا بھی چاہے تو ہم دور حاضر کے جدید علوم کے لحاظ سے بھی اسے نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا کہ زمین دونوں طرف هو السمیع، وہی دیکھنے والا ہے، اور فرمایا بس وہی دیکھنے والا ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا تھا کہ وہی دیکھنے والا تو پھر بس وہی کہنے کا ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی لفظ میں جب یہ کہہ دیا کہ وہ سمیع، انہو بے شک وہی، یہ ضمیر اپنی طرف اللہ لے گیا، اور ایک ہی لفظ کے اندر دو قانون واضح کر دیے، اور انہو ضمیر اوپر لوٹ رہی ہے، فرمایا وہ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے ذرا اس انداز کو، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، یہ عشق اور محبت کا انداز ہے، بھلے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، انہو وہی دیکھنے والا ہے، اور پھر آگے فوراً دوسری ضمیر لگا، هو السمیع البصیر، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، انہو بے شک وہ دیکھنے والا ہے، هو السمیع البصیر، اور وہی دیکھنے والا ہے۔ یہ انہو کی ضمیر اپنی طرف، هو السمیع البصیر کی ضمیر محبوب کائنات کی طرف، فرمایا میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرا یار بھی دیکھ رہا ہے۔ اس طرح قرآن سمجھو، اس طرح قرآن سمجھو، بڑھو آگے، میں رکنا نہیں چاہتا، میں آگے جانا چاہتا ہوں، اور یہ سفر بڑا لمبا ہے معراج کا، بدھ کی رات کو بڑی خاص دعوت ہے، اور بے شک سارے کام نپٹا کے آئیے گا، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ ختم کر دیں، سارا واقعہ معراج انشاءاللہ اپنی محبت اور عقیدت میں بیان کیا جائے گا۔
تو باقی کا جو کس عرصہ ہے، صرف ابھی تو میں قدمین تک جانا چاہتا ہوں، اور پھر آگے کا مرحلہ جو ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کوشش کروں گا، نہیں تو پھر رات جو معراج کی آ رہی ہے کبھی کبھی وقت نکال لیا کریں صرف نبی کی عشق کی محفل میں بیٹھنے کے لیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ تاجدار صداقت کا فتویٰ ہے۔ ایک لمحہ جو حضور کی بارگاہ میں گزر جاتا ہے، ابو بکر ساری رات بھی عبادتیں کرتا رہے تو اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صرف حضور کا چہرہ نظر آتا ہے، حضور کے چہرے کی زیارت ہو تو بیٹھے رہتے، باقی صحابہ چلے بھی جایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا سرکار خود ابو بکر کہتے ابو بکر تم نے گھر نہیں جانا؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا جاؤں، صرف آپ کے آرام کے لیے اٹھتا ہوں کہ آپ نے بھی آرام فرمانا ہے تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں، اور دل نہیں کرتا۔ اب اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ علمی ایک منظر تھا جو اللہ نے قرآن میں واقعہ معراج کا بیان کیا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بڑے اللہ نے فرمایا 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جو تینوں ملائکہ، 2 جماعتیں مسجد حرام کے باہر کھڑی کر دینا، اور جبریل 70,000 کو ساتھ لے کے میرا محبوب اس وقت چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں سو رہا ہے۔ کہاں سو رہے؟ حضرت ام ہانی چچا زاد بہن کے گھر میں میرا محبوب سو رہا ہے۔ دونوں فرشتوں کو، میکائیل و اسرافیل کو مسجد حرام کے سامنے کھڑا کرنا جو ہمیں علم بتاتا ہے، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو ہمیں حدیث بتاتی ہے، ان کو وہیں کھڑے کر دینا تو اندازے بیان اپنا ہوتا ہے۔ حدیث یہ بتاتی ہے ان کو وہی کھڑے کر دینا 70,000 فرشتوں کی جماعت کو۔ اور اس منظر کو ذرا سمجھیے گا، یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، ضائع نہ کیجیے گا، یہ جب دوبارہ حضور مسجد حرام میں آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب یہاں 2 جماعتیں کھڑی 70,000 فرشتوں کی، اور 2 جماعتوں کے سردار فرشتے میکائیل و اسرافیل کھڑے ہیں، اور ایک جماعت حضور کے آرام گاہ کے پاس لے جائے گئی، 70,000 جبریل کے ساتھ ہے۔ فرمایا اب ان کو لے جا اور ان کو ام ہانی کے گھر کے ارد گرد کھڑے کر دے، اس گھر کو گھیرے میں لے لو جہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ یہ منظر بنا لو، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہے، سارے ملائکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ جبرائیل دروازے پر ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے کنڈی کو ہلانے کے لیے، آواز آتی ہے نہیں، بے ادبی ہے جبریل۔ رات کے اس حصے میں محبوب کے دروازے پر دستک اس انداز میں دینا بے ادبی ہے۔ مالک کیا کروں؟ دیوار؟ فرمایا نہیں۔ کیا کروں خالق؟ فرمایا دیوار پر چڑھے گا، چھلانگ لگائے گا، تو فرشتہ ہے، تو کون سا کوئی چور ہے؟ تو اس انداز میں بھی نہیں جانا۔ مالک کیسے؟ فرمایا ہوا میں اڑ ذرا 600 پر کس لیے دیے ہیں؟ 2 کھولے مشرق مغرب تک پہنچنے تو ذرا ان کو کھول دے۔ جبریل نے پر کھولے اور فرمایا خالق کائنات اڑ ذرا ہوا میں، چھت کے اوپر سے آ، سوراخ کر، سوراخ کیا۔ فرمایا جہاں میرا محبوب لیٹا ہے وہیں سوراخ جب کیا تو حضور کے قدمین کی طرف سیدھا جہاں محبوب کے قدم تھے وہی جبریل آ کر اترے۔ مالک پہنچ گیا ہوں، دعا کرو ہم سب حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ خالق پہنچ گیا ہوں، یہ بڑی ترینہ خواہش تھی جبرائیل کی، اور اس کا اظہار بھی وہ کرنے لگے جبرائیل امین، اور آپ کو نظر آئے گا۔ بڑی ترینہ خواہش تھی جبریل کی، بہت ترینہ خواہش تھی، تڑپ تڑپ کے وہ آپ سمجھ رہے جس طرح غار ثور والا سانپ جو ہے نا، وہ تو کچھ نہیں، وہ تو ایک موذی جانور تھا نا، تو جبریل تو بہت اعلیٰ مقام والا ہے نا۔ ایک موذی جانور کا عشق اتنا ہے تو جبریل کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا، تعالیٰ کیجیے گا۔ بہت ترینہ خواہش تھی کہ میں محمد عربی کے قدموں تک پہنچوں، بڑی خواہش تھی جبریل کی۔ اب وہاں، اور وہ خالق تو علیم بذات الصدور، وہ جانتا تھا کہ یہ جبریل کی خواہش ہے کہ میں محمد کے قدموں تک پہنچوں، وگرنہ دروازے پر دستک ہو سکتی تھی، دیوار سے پھلانگ آ جا سکتا تھا، آواز دی جا سکتی تھی، الہام ہو سکتا تھا۔ لا ینام قلبی، محبوب تو سوتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا میں نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ انسان کا دل ہر وقت نہیں جاگ سکتا، یہ نور ہی ہے۔ تو یہاں سے کیوں آئے؟ یہاں سے اس لیے ہے کہ بڑی ترینہ خواہش کہ میں محمد عربی کے قدموں تک پہنچوں۔ تو اب وہ خواہش ہے جبریل کو اللہ پورا کرنا۔ سوراخ
چارپائی جہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں، وہ چارپائی کتنے مقدروں والی ہے، وہ بستر کتنے مقدروں والا ہے، وہ گھر کتنے مقدروں والا ہے جہاں سرور کائنات لیٹے ہوئے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل آ کر قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مالک کی کائنات، خالق کی کائنات، میں پہنچ گیا ہوں۔ میں آپ عربی کے الفاظ پڑھ کے دیکھو تو لفظ کا معنی یہی نکلے گا، اللہ میں پہنچ چکا ہوں یہاں جہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ فرمایا اب کیا کروں، آواز دوں تیرے محبوب کو آرام کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ جبرائیل آواز یہاں تو ہم نے صحابہ کو کہہ دیا تھا، فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو تمہاری آوازیں صحابہ، تو جبرائیل تو آواز نہیں۔ خالق اب کیا کروں، اب یہ منظر ایسا عجیب منظر تھا جس کو قرآن کے اندر اور پھر اس کی تشریحات کے اندر حدیث کی نص سے ثابت کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ جبرائیل جہاں کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ جانا ہے، وہاں سے پہلے دوسرے چوتھے ساتوں آسمان عبور کرنے ہیں، سدرہ تک جانا ہے، لام مقام تک، سفر بڑا طویل ہے، مالک اٹھا لوں، رات کافی گزر چکی ہے، کچھ حصہ باقی ہے۔ یہ منظر سارے جبرائیل کے سامنے ہیں۔ فرمایا نہیں، آواز نہیں دینی، اب میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور اب آپ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے عشق رسول جو ہے۔ مالک میں آواز دے کر اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں، آواز نہیں دینی ہے، آواز اونچی ہو جائے گی، محبوب کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے لیے قانون آ گیا تھا کہ وہ آوازیں اونچی نہیں کر سکتے۔ خالق پہ کیسے اٹھاؤں؟ دستک بھی نہیں دی گئی، دوا سے بھی نہیں آیا، سوراخ کر کے آیا ہوں، فضا کے ذریعے آیا ہوں اور قدموں میں آ کر کھڑا ہوں، اٹھاؤں کیسے؟ جملہ عربی کا ہے، میرا خیال ہے ہر بندے کو سمجھ آئے گا۔ یا جبریل قبل قدمیہ، اپنے دونوں، ایک نہیں دونوں، ایک نہیں، یا جبریل قبل قدمیہ، اپنے دونوں ہونٹ محبوب کے دونوں قدموں پر رکھ دے، اپنے دونوں ہونٹ محبوب کے دونوں قدموں پر رکھ۔ کفوری، نرم، نازک، ایسے عظیم ہونٹ جب محبوب کے قدموں سے لگیں گے، اللہ دل پریشانیوں میں گھیرا تھا نا محبوب کا، چچوں کی طرف سے، شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف سے، اپنی عظیم زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کی وجہ سے دل پریشانیوں میں جھگڑا ہوا تھا، اور وہ دنیاوی معاملات اور وہ پریشانیاں جو آپ کے ذہن میں موجود تھی جن کی وجہ سے از حد پریشان تھے مصطفیٰ، فرمایا جب یہ تیرے ہونٹ لگے گے، میں نے بنائے اس لیے تھے جبرائیل، میں نے یہ بنائے اس لیے تھے، رکھ ذرا میرے محبوب کے قدموں کے اوپر۔ جہاں جبرائیل ہونٹ رکھے، جہاں قدموں پر ہاتھ نہیں، چہرہ نہیں، زلفیں نہیں، شانے نہیں، پشت مبارک نہیں، مہر نبوت نہیں، ایک طرف تو دیکھو دیوانے تڑپ رہے ہیں آکاشا جیسے مہر نبوت کو چومنے کے لیے، لیکن میں نے کہا ان کی عقیدت دیکھیں، وہ مہر نبوت چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ارے جبرائیل کی عقیدت کو دیکھو جو قدم چومنے کو تڑپ رہا تھا۔ ہونٹ رکھے، یا جبرائیل قبل قدمے، میرے محبوب کے دونوں قدمین پر، قدمین جمع آئیں، دونوں قدموں پر اپنے ہونٹ رکھ۔ جبرائیل نے دونوں ہونٹ رکھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کے اوپر۔ یہی سنیوں کے پاس دلیل ہے، جہاں قدم لگے ہیں سرور کونین کے، یہی دلیل ہمارے پاس ہے۔ کسی آکھیا نا سرائے کیچ چمنا جو شرک ہوندہ جبرائیل کیوں چمیندہ، چمنا جو شرک ہوندہ جبرائیل کیوں چمیندہ، جبرائیل بھول گیا سی جے خالق جا خود رکیندہ، چمنا جے کر گناہ ہے۔ اب سائیکی کا شاعر ہے بڑا عظیم، تو اب اس کی توب کا رخ جو ہے منافقوں کی طرف ہوا، اسے کہا چمنا جے کر گناہ ہے،
ونج فتوے لاؤ ناتے ایویں نہیں پیر چمدے اسی اللہ والے آدھے. یہی دلیل ہے یا جبریل قبل قدم چوم میرے محبوب کے قدم چوم میرے محبوب کے قدم. اب جبریل نے دونوں قدمین پر جب ہونٹ رکھے نگاہ نبوت کھلی. کیا نگاہ نبوت کھلی. حضور نے دونوں آنکھیں مبارک کھولی. یہاں بڑا عظیم منظر تھا. جبریل قدم چوم کر اس لذت میں اس طرح مسرور ہے کہ جس کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نے کہا جبریل قدموں میں کھڑا ہو کر یہ کہنے پر مجبور تھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو آج محمد کی تلیوں میں دیکھا. جبریل یہ کہنے پر مجبور تھا بلکہ جاگلو کے پیار کی تائیں گے خدا لنال تیرے سونیا پیار کی تائیں گے خدا لنال تیرے سونیا کہ نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمایا تیرے. حضور اٹھے نگاہ مصطفیٰ کھلی. حضور کی نگاہ کھلی تو جبریل پر پڑی. فرمایا جبریل کدھر آیا ہو؟ عرض کی حضور لینے آیا. حضور لینے آیا. فرمایا کیا مطلب یہ کیسا سفر ہے جس کے لیے لینے آیا؟ عرض کی سونا اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کھلانا چاہتا ہے. رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی ذات آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ہم یہاں سے مسجد سارا قصہ بیان کیا. اٹھے یہاں سے سرور کون مقاصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے وضو فرمایا. پھر حضور نے یہ ایک آخری پوائنٹ سن کے پھر معراج کی رات کو آپ کو خاص دعوت ہے. باقی دعوتیں آپ قبول کرتے ہیں دنیا کی, یہ دعوت بھی قبول کر کے دیکھیں. آپ کو انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا اور ایمان اتنا تازہ ہوگا واقعہ معراج مکمل سن کر کہ آئندہ سال تک انشاءاللہ آپ کے سینے کے اندر محبت رسول کی شمع جلتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت منظر ہے جس پر قرآن کی دلیل بھی موجود ہے. حضور نے وضو کیا. پھر حضور باہر تشریف لائے, بستر سے اٹھے, وضو کیا. وضو کر کے حضور باہر آئے. ٹنڈی کھلی. ام ہانی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں مصطفیٰ. یہاں پر حدیث یہ کہتی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے جب سارا سفر سے حضور کر کے واپس آ گئے, جب سارا سفر کر کے حضور واپس آ گئے, حضور نے فرمایا میں واپس آیا, ام ہانی کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی. اتنا ڈھیلا سبحان اللہ چاہیے. پانی چل رہا تھا جس سے وضو کیا. بستر وہ گرم پڑا تھا جس میں میں لیٹا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا عرصہ کنڈی ہلتی رہے, پانی وضو کا چلتا رہے اور بستر گرم رہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو, یہ عقل نہیں مانتی, یہ منطق نہیں مانتی, یہ فلسفہ نہیں مانتا, یہ علم نہیں مانتا. کنڈی ساری رات کیسے ہلتی رہی, پانی کیسے چلتا رہا, اتنا لمبا طویل سفر کر کے آ گئے, یہ رات کے حصے میں سارا کچھ کیسے ہوتا رہا. تو فرمایا سن لو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, میرا قرآن شاہد ہے. اور دنیا والوں سن لو نبی ساری کائنات کی جان ہے. سبحان اللہ. نبی ساری کائنات کی جان ہے. جان جب نکل جاتی ہے جسم وہی رک جاتا ہے, جہاں ہاتھ ہے وہی ہے, جہاں پاؤں ہے وہی ہے, جہاں انگلی ہے وہ وہی ہے, آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہ جاتی ہے. میں نے کہا ماننا پڑے گا حضور ساری کائنات کی جان ہے. وہ دنیا سے چلے گئے, وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے اس سفر کی طرف, جب میرے آقا نے سفر فرمایا لامکان کی طرف, تو اب وہ دنیاوی معاملات ترک ہو گئے. دنیا ساری جو تھی وقت وہی رک گیا, پانی وہی رک گیا, کنڈی ویسے ہلتی رہی, ویسے کی ویسے ساری چیزیں وہی کی وہی رک گئی. جب حضور آئے
اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، کہتے ہیں بریلوی کا بابا مشرک تھا، اس نے لوگوں کو مشرک کر دیا، اس نے لوگوں کو بدعقیدہ کر دیا، اس نے لوگوں کو اعلیٰ حضرت یہاں بولے، مجدد دین و باللہ یہاں بولے، کشتہ عشق رسالت یہاں بولے، فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بولیے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بولو یا سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہتے ہیں کہ آج وہ نہیں ہیں، حضور مار کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں، اتنے غلیظ عقیدے، تو اعلیٰ حضرت نے تماچا مارا اس لیے وہ مشرک نظر آئے، اعلیٰ حضرت نے ایسا تھپڑ رسید کیا ان کے عقائد پر، اس لیے وہ بدعتی نظر آئے، فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، النبی اولا، قرآن کی عکاسی کی نہ جانا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، حضور گئے وقت رک گیا، کیونکہ جان نکل گئی پوری دنیا کی جان مصطفیٰ تھے، رخصت ہوئے آسمان کی طرف پہنچے تو بالکل نظام وہی کا وہی رک گیا، پانی رک گیا، کنڈی رک گئی، بستر جیسا تھا وہ ہر چیز رک گئی، جب حضور واپس آئے وقت نے چلنا شروع کر دیا، رات کے اتنے حصے میں کوئی اتنی دور جا سکتا ہے؟ لو یہ قرآن ہے اور یہ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ سب کچھ رک گیا، لیلم یا 15 والا اٹھا کر اگر دیکھیں نا تو اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ لیلم، لیلم بھی تھوڑے سے حصے میں میرا محبوب گیا ہے، اور اوپر تنوین تقلیل کے لیے لگا کر فرمایا نہیں حصہ تو پھر آ جائے گا گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، ساتوں میں، نہیں، لیلم، حالانکہ رات کو کہتے ہیں لیل، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رات کو کیا کہتے ہیں؟ تو لیل بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں رات کو لے گیا ہوں، نہیں، لیلم، فرمایا گھنٹوں کی بات تو ہے نہیں، پھر یہ کہیں گے کہ وہ دیکھے نا محتاج تھے، گھنٹوں میں پہنچے، منٹوں میں پہنچے، اتنی ساتھ نہیں، اور لیلم، میرا نبی منٹوں سیکنڈوں کا محتاج ہے ہی نہیں، تو اب بھی جب اتنے جس حصے کا تعین ہی نہیں ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، 2 سیکنڈ ہے، 4 ہے، 5 ہے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا تعین کرنا ہی نہیں، تو پھر اتنے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا وہ جان ہے، جان ہے تو جب وہ گئے تو نظام رک گیا کائنات کا، جب وہ واپس آئے تو جہان میں جان آئی، پانی نے چلنا شروع کر دیا، کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، بستر ویسے گرم ہو گیا، حضور نے فرمایا صحابہ جب میں گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، جب میں آیا ہوں تو کنڈی ہل رہی ہے، مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ صحابہ اتنے سے عرصے میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، خالق کائنات نے بڑا خوبصورت منظر کھینچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہی پاک ذات ہے جو رات کے کچھ حصے میں لے گئی اپنے محبوب کو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک، اور وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، یہ سارا منظر اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا قرآن کریم کے اندر۔ بقیہ جو رہ گئے انشاءاللہ یہاں سے آگے وہ معراج شریف کی رات بدھ کا دن ہوگا اور رات جمعرات کی ہوگی، اس رات میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام ہوگا، اور واقعہ معراج انشاءاللہ مفصل طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی عرض کرنے کی اصرار کروں گا، اور آپ احباب کو بالخصوص اس محفل کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں، آپ تشریف لائیے گا، اور 23 مارچ کو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس گاؤں کے اندر عظیم و شان علمی، روحانی اور اصلاحی اجتماع، بالکل ساری چیزوں سے مبرہ اصلاحی، اور جس کے اندر یہ عصر کے ٹائم شروع ہوگا اور عشاء تک رہے گا، عصر سے شروع ہوگا اور عشاء تک، اور اس کے اندر ہم نے جن کو خطاب کے لیے دعوت دی ہے الحمدللہ بھائی طارق صاحب اور بھائی آفتاب چٹھا صاحب کی محنت کی وجہ سے انہوں نے ٹائم لیا ہے، تو پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب ککھر منڈی والے، سوشل میڈیا پر ان کے کلپ بہت زیادہ آپ سنتے ہیں اصلاحی موضوعات کے اوپر، اور ان کی ایک اصلاحی معاشرت تنظیم بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے۔
ان کا خوبصورت اور حسین ترین خطاب ہوگا. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوستوں کو دعوت دیں. یہ انشاءاللہ سالانہ ہوا کرے گا. یہ اصلاحی پروگرام جو ہے ہر سال کے بعد انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوا کرے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.